اس میں جو کولڈنس کا میں نے بتایا تھا نا کہ کولڈنس فائدہ دیتی ہے گاؤٹ وغیرہ کو یا اس کو کیا کہتے ہیں وجہ المفاصل کو، اس میں ایک عجیب بات ہے کہ ویسے اس کا مریض ٹھنڈا ہوتا ہے، یعنی کوئی گرمی کے آثار نہ صرف ملتے نہیں بلکہ بہت سی ایسی دوائیں ہیں جن میں مریض کو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، لیکن بدن کو ہاتھ لگائیں تو غیر معمولی ٹھنڈا نہیں ہوتا، وہ اندرونی اعصابی ٹھنڈک ہے، اور اس میں باہر اور اندر دونوں طرح ٹھنڈک ہوتی ہے۔ سورائنم سے اس پہلو سے اس کی مثال ملتی ہے۔ سورائنم کے مریض کو بھی بعض دفعہ مسافر کریں تو لگے گا کہ برف خانے سے ہاتھ نکلا ہوا ہے۔ لیڈم میں بھی بیرونی ٹھنڈ بھی ہے اور ٹھنڈ کا احساس بھی ہے، اور اس کے باوجود ٹھنڈ سے آرام اور گرمی سے تکلیف۔ آرسنک میں ٹھنڈ ہوتی ہے لیکن آرسنک کی جلن کو گرمی سے آرام آتا ہے۔ یہ جو عجائب عادات ہیں نا، یہ ہیں جو یاد رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ آرسنک ٹھنڈا مزاج ہے، یعنی سخت سردی لگتی ہے، اس کو آگ کے سامنے بیٹھنا پسند کرے گا، لیکن جب جہاں تکلیف ہے وہاں آگ لگی ہوتی ہے، بس وہ اندرونی آگ کا بھی احساس ہے۔ اگر بیرونی جگہ جہاں آرسنک میں آگ کا احساس ہو، ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں گے تو اور بھڑکے گی، اس کو ٹکور فائدہ دیتی ہے، حالانکہ احساس آگ کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا اصل مزاج ہے ٹھنڈ کا، وہ گرمی کا احساس بھی ہو تب بھی وہی مزاج غالب ہے، اس لیے اس کو گرمی ہی موافق آئے گی۔ لیکن تضاد اس لیے نظر آتا ہے کہ ایک جگہ گرمی ہے ٹھنڈ نہیں ہے، تو وہاں بھی وہ گرمی ہی چاہتا ہے۔ لیکن لیڈم میں بالکل برعکس ہے، اس میں تضاد پایا جاتا ہے۔ ٹھنڈا مریض، ٹھنڈا جسم اور جوڑوں کی دردوں، خصوصاً پاؤں میں، ٹخنوں وغیرہ میں، اس کو سردی سے بہت آرام آتا ہے۔ اس کے بلوٹڈنس اس کی لیکسس سے بہت ملتی ہے۔ لیکسس کا جو خاص چہرہ ہے، اس میں چہرہ پھولا ہوا سا متورم سا دکھائی دیتا ہے، اور دل کے مریضوں میں بھی بعض میں اسی قسم کی شکل کے چہرے دکھائی دیتے ہیں۔ عام طور پہ جو میں دل کی دوائیں دیتا ہوں ان میں آرنیکا لیکسس لیڈم کا کمبینیشن رکھتا ہوں۔ لیڈم میں یہ روزمرہ کے طور پر ہے، ورنہ خصوصی دوائیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ لیڈم میں بھی آرسنک سے مشابہ، الیکسس سے مشابہ یہ بات پائی جاتی ہے، اور چہرے کی رنگت پرپلش ہوتی ہے، نہ کھلی ہوئی سرخ نہ پیل، بلکہ پرپلش جو اچھی نہیں لگتی دیکھنے میں، اچھی ان معنوں میں کہ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مرض ہے، کوئی عام رنگت نہیں ہے۔ اور نیچے گھٹنے سے نیچے ڈراپسیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ بلوٹڈ تو یہ رہتا ہے نا جیسے خمیر پھولا ہو، ڈو روٹی ٹائپ کی پھلاوٹ ہے، لیکن ڈراپسی میں معلوم ہوتا ہے کوئی چیز بھری ہوئی ہے، پانی بھر گیا ہے یا ہوا اس طرح بھر گئی ہے کہ انگوٹھا دبائیں گے تو کچھ دیر تک دبا ہی رہ جاتا ہے، وہاں سے حصہ سفید پھر آہستہ آہستہ ابھرتا ہے، اور وہ درمیانی سی سخت پھلہاٹ ہوتی ہے، وہ اس میں پرپل رنگ اس میں بھی پایا جاتا ہے، اس کی جو نچلے پاؤں وغیرہ یا گھٹنوں سے نیچے ٹانگوں میں، اس کو کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں، ڈراپسی کو۔ بعض ڈراپسیز کا تعلق جگر سے ہے، اس کا تو کوئی میرا خیال ہے اس کی اصطلاحیں ملتی ہیں، کچھ پانی کی بھڑکی لگ جاتی ہے جب وہ پیٹ پھول کے ڈراپسی ہوتی ہے، وہ اردو میں پھر کیا کہیں، ورم ہی کہہ سکتے ہیں، بس سوجن ورم۔ مگر بلوٹڈنس سے میں فرق کی خاطر پوچھ رہا ہوں، بہت سیدھا۔ ہاں، ویسے جو لیڈم کے مریض ہیں ان کا جسم مضبوط اور کسا ہوا اور تنا ہوا جسم ہوتا ہے، جسم بلوٹڈ نہیں ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے لیڈم والا جو ٹپیکل کانسٹیٹیوشن رکھتا ہے اس میں مسکولر فائبر مضبوط ہے، تنا ہوا جسم ہے۔
अब नी जॉइंट्स के मुतालिक इसके मुतालिक काफ़ी शोहरत है कि ख़ास तौर पर टखने के बाद घुटने में जो मरज़ बैठ जाए और क्रॉनिक हो जाए उसमें ये मुफीद है। तो श्री बेगम कहती हैं कोई मुफीद नहीं है। क्यों जी? आपका और होम्योपैथिक किताबों का तसादुम हो गया यहाँ। आप कहती हैं कोई मुफीद नहीं। बिल्कुल नहीं। सिर्फ वर्म को फर्क पड़ा था, तो वो मैं बता दूं, लेकिन दर्द बढ़ गया इसके हो साथ। सकता है मुफीद हो, लेकिन और हुआ था कि कुछ ये देर इस्तेमाल करके देखें, अगर वर्म कम हुई है और दर्द बढ़ा है तो अंदर इसने कुछ हलचल मचाई जरूर है। 2 हफ्ते में चाहिए हलचल, इतनी एग्रीवेशन भी तो नहीं होनी चाहिए। डिपेंड क्या दे रहे हैं, किस खुराक में आप किस ताकत में 200 खाए हैं? 200 मिली थी। 200 में हाँ जी। 30 में खा के देखिए। नहीं जी, अब इसको नीचे उतर के 30 में इस्तेमाल करके देखें। फिर कलगरिया सल्फ 30 में की। वो तो अच्छी अब चीज है, अब उसको 200 शुरू कर वो तो दिया। आपको मुफीद है ना, जी वो मुफीद है। बल्कि साल वो तो है ही मुफीद, इसमें बहुत मुफीद है। हाँ जी। मगर मैं इस पे तजुर्बा कर रहा हूँ ना मुझे आगे घुटने पे। देखिए तो सही कौन सच्चा निकलता है, आपका घुटना यही है। अच्छा ठीक है, अदल बदल के एक दिन नहीं नहीं जी। उसको छोड़कर लीगम 30 पे आ जाएं। मसलन आज कलकेरिया सल्फ 200 लेके आई हूँ। तो अब 1-2 दिन आराम कर लें, कलकेरिया सल्फ से फायदा उठाकर 1-2 दिन आराम कर लें, जी फिर लीगम 30 में शुरू करके 10 दिन के बाद फिर रिपोर्ट करें। ये ना सीढ़ी न चढ़ सको। उससे 2 दिन पहले अगर ना अग्रेवेशन हो गई तो फोन पे बता देना, सलीम साहब फौरन मिल जाते हैं फोन पे। वो तो ठीक है, मिल जाता। सलीम साहब के नुस्खों से डर लगता है अब ना। नहीं मुझसे बात करके करना, अपनी तरफ से नुस्खा देना, ठीक है? ठीक है जज़ाक। सलीम ने बड़ा बुरा महसूस किया आपकी इस बात को। नहीं जी। एक और भी मरीज था जो सलीम के हाथ में चढ़ के सीधा अस्पताल पहुंचा था, याद है? अरशद बाकी साहब। वो शहर के बाद उनको दर्द उठी थी। मालूम कर रहा था। प्री एंजाइनल सिम्टम्स बड़ी स्ट्रॉन्ग पैदा हुई थी जो हार्ट अटैक के, इमिनेंट हार्ट अटैक की खबर दे रही थी। तो उन्होंने कहा कि अब आपको क्या तकलीफ देनी है, सलीम साहब काफी एक्सपर्ट हो चुके हैं, वो इनसे आगे दवाइयों पे और चीजें ले गए और उसी दिन हार्ट अटैक हो गया। फिर अल्लाह ने फजल फरमाया और ठीक ठाक है। अब तो वो सलीम को बताते भी नहीं मैं क्या बीमार हूँ। इसमें मरीज का कुछ थोड़ा बहुत कसूर होता है कि गाइड नहीं करता सही किसी को। हाँ बिल्कुल ठीक है, और गाइड का ये कसूर है कि खोज नहीं लगाता। दोनों बातें हैं ना। दोनों हाँ।